السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ عاملین جو ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا غلط طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار سے ہم خود مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آپ کو، بلکہ اس میں سمجھوں گا زیادہ قصور تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ 3 کروڑ مالیت کے جدید ٹیکنالوجی کورسز صرف 2500 روپے سالانہ میں کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے النافع کے لنک پر کلک کر کے اپنی یا اپنے بچوں کی رجسٹریشن فوراً کروائیں اور دنیا کی جدید ترین کورسز کروانے والے آن لائن پلیٹ فارم النافع کا حصہ بن جائیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پڑھنا بڑی دور کی بات ہے۔ کل کی ہی بات ہے کہ میں نے صبح شام کے مسنون اذکار کسی کو بتائے، کیا 3 مرتبہ آخری 3 قل صبح پڑھنے ہیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھنے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ بسم اللہ الذی لا یضر، یہ چھوٹی چھوٹی 2 دعائیں 3 دفعہ صبح شام پڑھنی، یعنی 3 سے 4 منٹ کا یہ عمل ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو ان صاحب کا اور ان ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، دونوں کا جو آگے سے مجھے جواب آیا وہ بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ لمبے راستے ہمیں نہ بتائیں، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں جو آدمی 3 قل نہیں پڑھ سکتا تو اس نے قرآن کا کیا پڑھنا ہے، اس نے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ تو پھر اس کو اللہ نے، چونکہ اللہ کا جو عذاب دینے کے طریقہ کار ہے، اللہ کا قانون عذاب جو قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ ظاہر اللہ کے عذاب دینے کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے قوموں پر عذاب ایسے آتا تھا کہ پتھر بھی برستے تھے، ہوائیں اڑا کر پٹک پٹک کر مارتی تھیں، شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، اور سیلاب آتے تھے، پتھر برستے تھے، اور فرشتہ آتا تھا چیخ مارتا تھا، کلیجے پھٹ جاتے تھے، مختلف انداز۔ اللہ کے عذاب آج بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، ان کے اندر اضافہ ہو گیا ہے بیماریوں کی شکل میں، اور طرح طرح کے پہلے اجتماعی عذاب آتے تھے، اب انفرادی طور پر بھی عذاب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا نہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نہ آپ نے قرآن پڑھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں کے آگے چڑھائے گا کہ جو آپ کو لوٹیں گے بھی اور آپ کو اور عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آپ ان سے بات کریں گے، وہ کہیں گے آپ پر کالا جادو ہے، پکا جادو ہے، اس کا یہ کر رہے ہیں آپ، وہ کر رہے ہیں، آپ سے پیسے بھی لوٹیں گے اور آپ کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوں گے، الٹے آپ اور مصائب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے اور وہ آگے سے فوراً کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اگر آپ ٹھیک بھی ہیں اور اگر آپ صحیح عقیدے کے مالک بھی ہیں، اگر آپ نمازی بھی ہیں، اگر آپ تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، یہ چیز آپ پر ایک بہت خطرناک حملہ کرتی ہے اور آپ کا جو ہے نا آپ کے اندر کمزوری پیدا کر دیتی ہے، اور واقعتاً پھر آپ کئی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس حوالے سے جب میں اس فیلڈ میں ابھی نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کی بات ہے، طالب علمی کا دور تھا، اور جیسا کہ ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو یہاں پر جہالت ہے۔ تو مجھے جب کسی مسئلے کا شکار ہوتا تھا، مثلا کوئی جسمانی بیماری ہے یا مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تو جس طرح ہوتا ہے ہر کوئی خیر خواہ جو ہوتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار، وہ کہتے ہیں یار اپنا حساب کراؤ، تم پر شاید کسی نے کوئی کیا ہوا ہے۔ تو میں بھی اسی طرح 1-2 عاملین کے پاس گیا، اور 1-2 کے پاس گیا، اور 1-2 جو تھے ان کے پاس میں گیا تو نہیں، لیکن ویسے بیٹھا ہوا تھا، تو اتفاقی طور پر تو کسی اور نے میرے بارے میں ان سے کہا کہ ان کا آپ حساب کریں۔ تو دیکھیں 4 مرتبہ کم از کم میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم پر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 1 مرتبہ میں گیا تو اس نے کہا کہ ان کے بعد جو بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں جادو ہے جادو، میں گیا تو مجھے کہا کہ تم پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے پاس گیا، ان کے پاس جو بھی جاتا تھا وہ کتاب گھما کے کہتے تھے تم پر جادو ہے، تم پر یہ ہے، تمہیں وہ ہے، یہ کرو وہ کرو۔ مجھے انہوں نے دیکھا بیچارہ غلیب طالب علم ہے، اس کی جیب سے کوئی چیز تو نکلنی نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یار تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور بھی 2-4 واقعات۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ مجھے کہہ دیتے کہ تم پر جادو ہے تو شاید میں پتہ نہیں کتنا کمزور ہو جاتا اور کتنا بیمار ہو جاتا اور مسائل کا شکار ہو جاتا۔ تو یہ چیز غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں، اور مجھ سے جب پوچھتے ہیں نا تو مجھے ان کی باتوں سے
اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنوں سے پوچھ کر آئے. کہتے ہیں جی خود ہی بتا دیتے ہیں ہم نے جس سے ہی پوچھا وہ کہتا ہے تم پر جادو ہے, ہم نے جس سے ہی پوچھا. تو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ جس سے ہی پوچھو گے تمہیں یہی کہے گا جادو ہے, کیونکہ اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں. اور پیسے وہ اس طرح نہیں نکال سکتا آپ کی جیب سے کبھی بھی کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ ٹھیک ہیں. جب وہ آپ سے کہے گا آپ ٹھیک ہیں تو آپ بس گھر چلے جائیں گے. پیسے تو آپ نہیں نکالیں گے. پیسے آپ کی جیب سے تبھی نکلیں گے جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پر جادو ہے, جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ پر بندش ہے. ویسے تو پیسے نکلنے نہیں ہیں. تو یہ اصل میں اس میں سارا چکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں سمجھایا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے اسلام میں اس قسم کا. جس قسم کے حساب کتاب کرتے ہیں عاملین, کوئی اس قسم کا حساب کتاب نہیں ہے. نہ ہمیں اسلام نے سکھایا, نہ حضور نے سکھایا, نہ صحابہ کرام نے سکھایا کہ یہ حساب کرو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بندے کے بارے میں. کوئی نہ اللہ کے رسول نے سمجھایا, نہ صحابہ کرام نے سمجھایا, اور نہ کیا کبھی. ٹھیک ہے نا, یہ سب دھوکہ, فراڈ, کمائی کے دھندے ہیں. چاہے وہ کوئی بڑا پگڑ باندھ کر کسی شیخ الحدیث کے مسند پر بیٹھا ہوا اور کہے کہ اپنی والدہ کا نام بتاؤ, میں حساب کر کے تمہیں بتاتا ہوں. دجال ہے وہ, کذاب ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, اس کی بات پہ یقین نہ کریں آپ. ٹھیک ہے, یہ سب دھوکہ دہی اور فراڈ ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.